السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 34 اور 35 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ رکوع ان آیات سے شروع ہوا، اور یہاں پر خلافت عرضی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو یہ خلافت دی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت زمین پر ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، جس میں اللہ کی بالادستی ہو، جس میں زمین پر رہنے والی مخلوقات پر اللہ جیسے غفور الرحیم ہے، اسی طرح کا رحمت کا نظام نافذ کیا جائے، محبت کا نظام نافذ کیا جائے۔ یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے اللہ نے انسان کو منتخب فرمایا، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ تمام تر ذمہ داریاں بھی ارشاد فرما دی۔ اسی کو خلافت عرضی کہتے ہیں۔ اس وقت کی جو مخلوقات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور فرشتے بڑی مخلوق ہے، انہوں نے ایک تجزیہ کیا جو پہلے عرض کر چکے ہیں، سوال اٹھایا، اور جو مخلوقات موجود تھیں بالخصوص جنات وغیرہ، ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ اعلیٰ علم، وہ اعلیٰ عقل، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائی، اور جو بھی زمین کا حکمرانی کا نظام ہے، بنیادی ضروریات، بنیادی تقاضے، سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا، اس کے خواص بتا دیے۔ اور پھر ایک چھوٹا سا امتحان ہوا، جس امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ فرشتے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کے تقاضے نہیں ہیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ اور حکمران ہیں، اور دنیا کے اندر اب جو نظام چلنا ہے وہ اللہ کے تابع ہوگا، لیکن چلائیں گے انسان، آدم چلائیں گے۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے اعتبار سے
کہ آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کو اعلیٰ علم اور عقل دیا گیا، اس سے پہلے مخلوقات میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اب آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا، جنات موجود تھے ان سے کہا کہ سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو اور اذ یاد کرو، جیسے پیچھے بھی بات ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو، اس ماحول کا ذرا جائزہ لو۔ یہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سچی تاریخ ہے، اس پہ غور و فکر کرو، اس کا مطالعہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، للملائکہ، فرشتوں سے، جب یہ ثابت ہو گیا کہ آدم حکمرانی کے قابل ہیں اور وہ حکمران ہیں، تو یہ تو ایک فطری اصول ہے کہ جو حکمران بنتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے۔ اس وقت کا ماحول یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو اسجدو، فرشتوں سے کہا، اذ قلنا للملائکہ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو۔ یہاں میرے عزیزو بات یاد رکھو، یہ سجدہ تعظیمی ہے اور اللہ کے حکم سے ہے۔ سجدہ اصل میں آدم کو نہیں ہے، سجدہ تو اللہ نے آدم کے اندر جو تجلیات رکھی ہیں اس کو ہے، اور اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے غیر اللہ کو سجدہ تو حرام ہے، اور یہاں سجدہ کی اجازت اللہ نے دی ہے، اللہ کا حکم ہے، گویا سجدہ اصل میں اللہ ہی کو ہے، آدم تو ایک واسطہ ہے۔ لہٰذا تمام جو فرشتے ہیں، جنات، اس وقت کی مخلوقات، وہ سجدہ میں گر گئے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ابلیس کون ہے؟ قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ کہا کان من الجن، یہ جنات میں سے ہے، ابلیس جنات میں سے ہے۔ ابلیس کہتے ہیں دھوکے باز کو۔ یہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرشتوں نے جنات کو میدانی علاقے سے بھگا دیا تھا، فساد کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے، لیکن جو ابلیس ہے اس نے فرشتوں سے کہا اور ان کو یقین دلایا کہ یہ فساد نہیں کرے گا، یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور عبادت کرے گا۔ تو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اللہ سے گزارش کی کہ یہ جن جو ہے یہ تو کہتا ہے کہ میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑا عبادت گزار ہے، فرشتوں میں رہتا ہے، فرشتوں والے اوصاف بظاہر اس نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فرمان شاہی جو اللہ کا ہے اس کے ماحول کے مطابق یہ چل رہا ہے، لیکن پتہ یہ چلا ایک وقت میں کہ یہ تو ابلیس ہے، یعنی دھوکے باز ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے دھوکہ ہے۔ یہ کس وقت پتہ چلا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کے لیے کہا گیا تو اس نے کیا کیا؟ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ استکبر یہ باب استفعال ہے، جس کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے انسان بڑا ہو، واقعتاً اس میں صلاحیت ہو، اور ایک ہے صلاحیت نہ ہو اور وہ کہے میں بڑا ہوں، علم نہیں ہے تو کہ اپنے آپ کو علامہ کہنا شروع کر دے۔ اسی طرح اور دیگر چیزوں میں کی صلاحیت نہیں ہے تو اپنے آپ کو سمجھے کہ میری بڑی صلاحیت ہے، یہ ہے استکبار، اور یہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے اس نے ایک تو انکار کر دیا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، دوسرا اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ جب اس نے انکار کر دیا
کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا، تو میرے عزیزو یہ کافر ہو گیا۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، آدم تو اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے زمینی نظام کے لیے اس کو حکمران بنایا ہے۔ اب یہ آدم اللہ کی بالادستی قائم کریں گے، تو اللہ نے جب فرمایا، یہ بھی تو فرمان شاہی ہے کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو، یعنی اس کو حکمران تسلیم کر لو، اس کو بڑا تسلیم کرو، کیونکہ یہ بڑا ہے، اللہ نے علم دیا، عقل دیا، صلاحیت دی ہے، اور پھر آدم کے قلب پر اللہ کا نور ہے، تجلیات ہیں۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے۔ اس کے اندر وہ تکبر، غرور اور فخر ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میری بڑی اونچی شان ہے، اور آگے جا کے آئے گا جب یہ آگے تبادلہ خیال ہوا تو اس نے کہا کہ میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آج تو ترقی کا نام ہے، آگ کے شعلے اچھلتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور مٹی کیا ہے؟ مٹی تو نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تو آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ دماغ کے اندر ایک مائنڈ سیٹ، میرے عزیزو یہاں دو جملوں میں ذرا توجہ کیجئے کہ یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے پیچھے، وہ ہے میں والا، وہ ہے مقابلے والا، ضد، انکار، اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ ابلیس کافروں میں سے ہو گیا، پہلا کافر آدم کا اور اللہ کے حکم کا، جس نے حکمرانی، انسانی حکمرانی کو، عدل کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے فرمان شاہی کو تسلیم نہیں کیا، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور اسی سے آگے انشاءاللہ بات چلائیں گے کہ اب آدم سے ایک جماعت سچی شروع ہوگی جس کو حزب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی جماعت، اور ایک جماعت شروع ہوگی ابلیس سے، جن کا سرپرست ابلیس ہوگا، وہ ہے شیطانی جماعت، حزب الشیطان۔ اور اس کا کردار کیا ہوگا؟ دھوکے کا، فراڈ کا۔ یہی جو پہلے تینوں جماعتوں کا اللہ نے ذکر ارشاد فرمایا تھا، تو حزب اللہ متقین ہیں، اور دوسری دونوں جماعتیں حزب الشیطان ہیں، کفار اور منافقین۔ ان دونوں کا سرپرست ابلیس۔ یہ ترتیب سے انشاءاللہ العزیز بات چیت جاری رہے گی، لیکن میرے عزیزو غور و فکر رکھیے، یہاں سے اللہ نے فرق کر دیا، ایک آدم جو اللہ کے نمائندے ہیں، جو اللہ کے فرمان شاہی کو نافذ کریں گے، ایک ابلیس اور اس کے نمائندے شیطان، شیطانی جماعتیں جو کافر ہیں، دھوکے باز، فراڈیے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی جماعتوں کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔